نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں موجود ہوں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے پاس۔ جیسے کہ آپ میرا تعارف جانتے ہیں، میں پچھلے 8 سال سے تحریک لبیک پاکستان کے جو مین چینل ہیں لبیک شو فیڈریشن کا صدر رہا ہوں، اور رضوی میڈیا جیلم وہ بھی میں چلاتا رہا ہوں پچھلے 8 سال سے۔ تو 6 سال سے میں مقیم ہوں اٹلی میں، تو جو میرے چینل ہیں وہ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ آج میں جو علی بھائی کے پاس آیا ہوں، میں ایک صحافی بھی ہوں اور اپنی سوچ رکھتا ہوں، اپنی سوچ کے تحت، اپنے اختلاف کے تحت میں علی بھائی کے پاس موجود ہوں۔ تو میرا تعلق ویسے تو ایک بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، جیسے کہ علی بھائی جانتے ہیں کہ میرا بھائی بریلوی مکتبہ فکر کا ایک عالم بھی ہے، اور جو میرا نانکا وہ سارا دیوبندی ہے۔ ان دونوں مکتبہ فکر سے میرا کافی اچھا تعلق ہے۔ تو میرے کچھ علی بھائی سے پچھلے 3-4 سال سے میں علی بھائی کو سن رہا ہوں، اور کافی حد تک میں ان کو سنتا تھا جب سے ہم نے ویڈیوز لگائی ہیں ان کی آگے پیچھے۔ تو ہمارے علماء سے ہمیں جو چیزیں ملی ہیں، کچھ لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں، کچھ مرزائی کہتے ہیں، کچھ آپ کو گستاخ رسول کہتے ہیں، گستاخ صحابہ کہتے ہیں۔ تو میری زندگی کا ایک اصول ہے، جیسے علی بھائی نے ہر علماء کے پاس جاننا، جب تک کوئی بندہ زندہ ہو میری عادت ہوتی ہے کہ میں جو میرا اختلاف ہے اس سے میں کاؤنٹر خود ہی کر لوں، ماشاءاللہ، کہ وہ بندہ جب دنیا سے چلا جائے پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر تو وہ بحث بڑھتی جاتی ہے۔ اب ماشاءاللہ حیات ہیں، آپ سے میری بات ہوئی تھی، آپ نے کہا شہزاد بھائی آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو ضرور ٹائم دوں گا۔ تو اسی سلسلے میں آپ کو موجود ہوں۔ تو جزاک اللہ خیرہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم جی شہزیب بھائی، آپ کو اکیڈمی میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس شخص کے اوپر اعتراض ہے ڈائریکٹلی اس سے پوچھا جائے، بجائے یہ کہ اس کے بارے میں آپ کسی دوسرے کے کہنے پر رائے قائم کر رہے ہیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو لوگ کاٹ رہے ہیں ان کی بات دیکھیں، اس بندے سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی یہ آپ کے بارے میں اس طرح کی بات ہے، آپ کا کلپ دیکھا ہے، آپ کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے، تو آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ تو آپ کے دل میں جو بھی سوال ہو وہ آپ کھلے دل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ ہم کوئی برا نہیں منائیں گے۔ آپ بالکل جس طرح مخالفین سوال کرتے ہیں ویسے بھی کریں، کوئی ضروری نہیں کرٹسی میں پڑھنے کی۔ آپ سوال کی جو طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ جس طریقے سے وہ اعتراض ہے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کریں۔ آپ کا رائٹ ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ جی علی بھائی، جیسے کہ آپ اکثر ویڈیو میں کہا کرتے ہیں کہ اگر میرا کسی دیوبندی یا بریلوی عالم سے یا مفتی سے جب ڈیبیٹ ہوگی میں سب سے پہلے ان کے عقائد پر بات کروں گا۔ جیسے کہ آپ ان کا کہا کرتے ہیں ان کے بنیادی عقائد ہیں، جیسے بریلویوں کا چشتی رسول اللہ، اور دیوبندیوں کے بنیادی عقائد ہیں اشرف علی تھانوی رسول اللہ۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا ان دونوں مکتبہ فکر سے کافی اچھا تعلق ہے، تو ہم نے تو ساری زندگی یہ دونوں عقائد نہیں پڑھے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے بنیادی عقائد ہیں، آپ بھی 32 ایئرز بریلوی رہے ہیں، کیا آپ کے بھی بنیادی عقائد چشتی رسول اللہ تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بنیادی عقائد چشتی رسول اللہ تھے، تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پھر آپ 32 سال بریلوی رہے ہیں، پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ 32 سال مشرک اور کافر رہے ہیں، کیونکہ جس کا بنیادی عقائد یہ ہے وہ تو کافر ہے ہماری نظر میں۔ اگر ہم یہ بریلوی اور دیوبندیوں کا بنیادی عقائد ہماری نظر میں پھر دونوں کافر ہیں۔ ہاں جی، اس کا جواب بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بریلوی اشرف علی رسول اللہ کلمے کو جو الامداد رسالے میں پرنٹ ہوا 8 سے آلموسٹ 100 سال پہلے، اس میں جو اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے مرید کو جواب دیا کہ وہ پہلے خواب میں پڑھ رہا ہے، اس کے بعد بیداری میں بھی پڑھ رہا ہے، یہ دیوبندی چھپاتے ہیں، بریلویوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس نے بیداری میں بھی اس کلمے کو رپیٹ کیا۔ اس کے جواب میں اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا خواب میں تسلی تھی، انہیں پتا تھا خواب پلس بیداری ہے، اس واقعے میں تسلی تھی کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے، یعنی جس پیر کی طرف تم رجوع لا رہے ہو وہ نبی الاسلام کے ٹریک کے اوپر ہے، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا، اس میں ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی۔ اچھا، یہ نبینا اشرف علی یعنی ہمارے نبی، نعوذ باللہ، یہ اس نے پڑھا ہے۔ آپ کو شاہزیب بھائی کوئی بندہ خط لکھے کہ میں نے خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھا اور آپ کو نبی کہتے ہوئے آپ پر درود پڑھا، پھر بیداری میں بھی میری زبان پہ بے اختیار آ گیا، تو آپ اسے یہ مشورہ دیں گے کہ یہ تسلی والی چیز ہے، یا آپ اسے یہ کہیں گے کہ تم شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہو؟ یہی کہیں گے نا، شیطان کہتے ہیں، اور یہی بریلوی کہتے ہیں۔ یہ رونا میں نہیں رو رہا، ہمیشہ سے بریلوی رو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے دیوبندی عقائد بمقابلہ اسلامی عقائد، انہوں نے خود دیوبندیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے، تبھی اسلام کے مقابلے پہ نا، اس میں انہوں نے اس واقعے کو بھی ڈسکس کیا ہے،
اور انہوں نے بتایا کہ اسلام کے عقیدے کے تو یہ خلاف ہے. تو مجھ سے پہلے کروڑوں بریلوی یہ مانتے ہیں کہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمے کو انڈورس کرنا اور درود شریف اس کے نام کا نبی کہتے ہوئے پڑھنا یہ کفر ہے. تو میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے, یہ تو بریلویوں کو آلریڈی عقیدہ ہے اور بریلوی اس کے اوپر بغلیں بجاتے ہیں. جی جب تک میں بریلوی تھا مجھے یہ پتا تھا کہ اشرف تھانوی صاحب نے یہ کیا, اور جب تک ہم بریلوی تھے, بریلوی ہوتا ہی وہ ہے جو دیوبندیوں کو کافر اور گستاخ رسول مانے. یہ تو ہے, مطلب ٹی ایل بی والوں کو تو یہ بات نہیں بتانی چاہیے, ان کا تو پورا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے, وہ تو سورہ سور بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ بات ہوگی سیٹل, لہٰذا مجھے سنگل آؤٹ نہ کریں, میں اکیلا نہیں ہوں یہ بات کرنے میں. یعنی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ دیوبندی اس واقعے کے اوپر گستاخ رسول ہیں, لہٰذا میں نے کوئی نئی بات نہیں کی. اب آ جائیں چشتی رسول اللہ. جی ہاں, مجھے چشتی رسول اللہ کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا جب تک میں بریلوی تھا. اور کیوں پتا ہوتا؟ بریلوی کو چشتی رسول اللہ کا کسی بریلوی نے تو نہیں بتانا تھا نا, ورنہ تو وہ بریلویت کو بھی چھوڑ جاتا. مجھے تو یہی بتانا تھا کہ فلاں والے نے کلمہ پڑھایا ہوا ہے, ہمارے تو عاشق رسول تھے. مجھے نہیں پتا تھا, اور دیکھیں جیسے ہی مجھے پتا چلا ہے میں نے بریلوی چھوڑ دی ہے. یعنی میں نے بریلویت کیوں چھوڑی کہ جن گستاخانہ عبارتوں کی وجہ سے ہم دیوبند کو, اہل حدیث کو برا سمجھتے تھے, اسی نوعیت کی جب ہمارے ہاں نکلی تو اب کوئی جواز نہیں رہتا نا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے کرنی ہے, رسول اللہ کے لیے دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ گے. تو اب مجھے بتائیں یہ چشتی رسول اللہ جو ہے یہ دیوانگی رسول اللہ کے لیے دکھائی گئی ہے, تو اس میں تو آپ فارغ ہیں. یا سبحانی ما اعظم شأنی بازید کا جو کلمہ, یہ تو اللہ کے بارے میں اس کی تعویل ہو جائے گی. جو انہوں نے یہ کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور اس سے بڑھ کر محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, یہ اس نے ٹکر رسول اللہ کے ساتھ لی ہے. اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے, اور یہ اتھینٹک کتابوں میں لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء کے اندر تعویل کرتے ہیں. اب بریلویوں کا یہ کہنا کہ چشتی رسول اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, یہ الحاقی عبارتیں ہیں, یہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں. جو مفتی یہ آ کے ڈیفینڈ کر رہا ہے نا, وہ اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اس بڑے مفتی کے ساتھ, وہ جو مناظرہ ہے میں قلعہ ٹھوکاں گا میں کراں گا, اس میں یہ چھوٹو بیٹھا ہوا ہے جو آج کہہ رہا ہے الحاقی عبارت ہے. تو میں اس سے پوچھوں گا تجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ الحاقی عبارت ہے؟ تو بیٹھ کے مناظرے میں دفاع کر رہا ہے, اور اس نے کہا اس کے بڑے نے جس کے پیچھے یہ کتابیں کھول کے بیٹھا ہے, اور اس نے سبحان اللہ بھی کہا. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس نے کہا کہ وہ انہوں نے کہا تھا میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, کلمہ وہی ہے نعوذ باللہ. تو میں نے کہا تو کمینے ہی نکلے ہیں, واقعی کمینے ہی حرکت کر دینے. اچھا اس وقت تو یہ سبحان اللہ پڑھ رہا تھا, اس وقت تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ الحاقی عبارت ہے. اور اس سے بڑھ کر ان کے پاس آخری ہتھیار یہ تھا, یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء کی عبارتیں ہیں, اعلیٰ حضرت چونکہ عالم بھی ہیں صوفی بھی ہیں, ان کے ہاں کوئی ایسی عبارت نہیں ملتی. تو میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, سبع سنابل, اور وہ فارسی میں بھی ہے, اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے, بریلویوں نے خود چھاپی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کیسے جان چھڑائیں گے؟ اگر انہیں پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو پھر تو انہوں نے بہت بڑی دلیری کی کہ ایسی گستاخانہ عبارت کو ہوتے ہوئے بھی کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے. اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو ان کا علم غیب فارغ, بزرگوں کا علم غیب فارغ. مجھ سے پہلے کس بریلوی عالم نے آ کے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کا رد کیا ہو؟ یہ تو مناظرے کرتے تھے تصوف کی عبارتیں کہہ کے, اور یہ کہتے تھے شتیہات ہیں. ایون مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, ان کا جو مناظرہ ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے اس عبارت کو ڈیفینڈ کیا شتیہات کہہ کے, یہ نہیں کہا کہ یہ الحاقی عبارت ہے کہ بعد میں کسی نے داخل کر دی ہے. یہ تو میری وجہ سے ان کو بیان بدلنا پڑ گیا نا, اب ان کے لیے تو مصیبت ہو گئی ہے کیونکہ میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر بتا دیا. اب یہ میرا کہنا کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے, وہ اس لیے ہر اس بریلوی کا یہ عقیدہ بنیادی ہے جو چشتی رسول اللہ کو کفر نہیں کہتا, اور ان علماء کو نہیں رگڑے میں لاتا جنہوں نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے. تو دیکھ لیں گے ذرا, یہ تو دفاع کر رہے ہیں, الٹا مجھے گالیاں نکال رہے ہیں, اور جو اس کو مان لیتا ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے. ہاں تو بس بات ختم ہو گئی. آپ مجھے بتائیں کیا آپ کا چشتی رسول اللہ کا عقیدہ ہے؟ نعوذ باللہ. اب مجھے بتائیں اگر ٹی ایل پی جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا رہا ہے,
TLP والے اگر ختم نبوت کے مسئلے میں مخلص ہیں تو لاہور کے اندر ان پبلشرز کی دکانوں کے آگے دھرنے کیوں نہیں دیتے جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں؟ یہی بات کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے، ان کے فرقوں کی ہیں، ان کے بڑے بزرگوں نے لکھی ہیں. تو یہ صرف اینٹی قادیانی تحریک ہے TLP، معذرت کے ساتھ. یہ ختم نبوت تحریک اس دن ہوگی جس دن یہ چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ کو غلط کہیں گے. مجھے بتائیں آج تک خادم رضوی صاحب نے یا ان کے بیٹے سعد رضوی صاحب نے کسی ویڈیو میں چشتی رسول اللہ یا اشری رسول اللہ کو غلط کہا ہے؟ نہیں. ہاں، تو بنیادی عقیدہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، کیا ختم نبوت بنیادی عقیدہ نہیں ہے؟ عقیدہ توحید کے بعد ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے. ختم نبوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو آپ نے برا کہنا ہے. جس نے ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر، اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے یا اسے انڈورس کیا یا اسے چھاپا یا اس کو غلط کہنے کی ہمت نہ ہوئی اور یہ کہا کہ یہ تو بزرگ خاص حالت میں تھے، وہ خادم رضوی صاحب والی بات ہے کہ انہوں ہلکا نہ جانو، جیڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے، خاص حالت ہی نبی تے پونک دیو. ٹھیک ہے، مالکیاں نو ہی پی گئے ہو تسی. ٹھیک ہے، اسی تے ہی گل کرانگے، مالکاں نو پی گئے ہو. عزتیں ویل کی ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر اور جا کے اجمیر اور بغداد میں پھینک دی ہیں، دیوبند اور بریلی میں پھینک دی ہیں. یہ غداری ہے اپنے نبی کے ساتھ. تو ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ان کا بنیادی عقیدہ ہے. البتہ جو بریلوی سرعام یہ آ کے کہہ دے، اسٹیٹمنٹ اس طرح دینی ہے جس طرح اعلیٰ حضرت نے دی ہے کہ یہ کفر ہے، اس کو چھاپنے والا کافر، اس کی پرنٹنگ کرنے والا کافر، اس کو بیچنے والا کافر اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. اس طرح کہلوا دیں. میں اس ٹاپک پہ جتنی ویڈیوز ہیں اپنی ڈیلیٹ کر دوں گا. اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ایک مجدد آیا تھا نام لیے بغیر، اس نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہاری کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، اس کے کہنے پہ ہم نے یہ مانا ہے، ورنہ آج سے پہلے تو ہم مناظرے کر رہے تھے. اتنا پھر حوصلہ رکھیں نا. دیکھیں میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں نے کئی باتیں اعلیٰ حضرت سے سیکھی ہیں، کئی باتیں میں نے الیاس قادری صاحب سے سیکھی ہیں، پیر نصیر الدین صاحب سے سیکھی ہیں، ڈاکٹر اسرار سے سیکھی ہیں، میں نے مولانا اسحاق صاحب سے سیکھی ہیں. میں ببانگ دول اختلاف بھی ان لوگوں سے کرتا ہوں اور ان سے سیکھنے کے اعتبار سے میں تعریف کرتا ہوں. تو آپ بھی کہنا کہ ہم نے انجینئر صاحب سے یہ سیکھا ہے، ہم تیار ہیں. اچھا علی بھائی، آپ کی ایک ویڈیو مطلب آج سے میں 4 سال پہلے سنی تھی، اسی کی ویڈیو کی برکت سے میں الحمدللہ ریورٹ مطلب فرقہ وارث کی لعنت سے بچا ہوں. آپ کی ایک ویڈیو جس میں آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 کا حوالہ دیتا ہوا، ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے اسلام دین میں فرقے بنا لیے، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ یہ دیوبندی اور بریلوی فرقہ ہے، تو ویسے تو علی بھائی آپ کو بھی لوگ جہلمی بھی کہتے ہیں، کیا یہ آگے بڑھ کے یہ جہلمی فرقہ نہیں بنے گا؟ کیا یہ آگے جا کے آپ کو بھی لوگ فرقے کے نام سے شہر کی ہوتی ہے نا نسبت ہوتی ہے، آپ کو لوگ جہلمی بھی کہتے ہیں، آپ کے جو ماننے والے ان کو بھی جہلمی کہا جاتا ہے؟ وہ خود سے کہتے ہیں جی ہم نے آج تک کسی ویڈیو میں اپنے آپ کو جہلمی لکھا ہی نہیں ہے. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو جہلم کے ساتھ منسوب نہیں کیا. مرزا میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں، وہ آپ کے نام کے ساتھ بھی آتا ہے اور وہ لکھنا ضروری ہے. ہاں، وہ اس لیے کہ کاسٹ ہے اور صحابہ کرام اپنے ناموں کے ساتھ اس کو لکھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت تھی، ٹھیک ہے. ابو ذر غفاری، غفاری قبیلے کی نسبت تھی. یہ ہم اپنی نسبت نہیں چھوڑ سکتے. اگر بنو ہاشم میں ابو لہب پیدا ہوا اس کی وجہ سے رسول اللہ کو ہاشمی کہنا تو نہیں ہم چھوڑ سکتے. اس طریقے سے اگر غلام احمد قادیانی دجال مرزا فیملی میں پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے ہم مرزا لکھنا تو چھوڑ نہیں سکتے. یہ تو بالکل ایک ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ ہم مرزا کیوں لکھتے ہیں، وہ تو ہم نے لکھنا ہے، وہ تو ہمیں قرآن و سنت کا حکم ہے. سورہ الحجرات میں بھی آیا کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. تو یہ تو ہم نے کرنا ہے. باقی یہ کہنا کہ فرقہ بن جائے گا، کئی تو کہتے ہیں فرقہ بن گیا. ہم کہتے ہیں کہ جی فرقہ دنیا میں ایک ٹرم ہے نا جی. مثلا اگر آپ کہتے ہیں یہ گھڑی ہے، اگر میں ایک موٹر بائک کو گھڑی ثابت کرنے کی کوشش کروں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. گھڑی میں ہوگا یا سوئیاں ہوں گی یا ڈیجیٹل واچ ہوگی، اس پہ ٹائم آ رہا ہوگا. اب موٹر بائک کے بارے میں اس کا سپیڈو میٹر کی جو سوئی ہے، آپ کہیں کہ یہ دیکھو جی یہ بڑے والی سوئی جو ہے نا یہ وہ والی ہے جو گھڑی کی وہ ہوتی ہے، اور چھوٹے والی جو آپ کو فیول بتا رہی ہے وہ ہے. تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار ان سوئیوں کا گھڑی کی سوئیوں سے کیا لینا دینا، یار یہ موٹر بائک ہے، یہ گھڑی نہیں ہے. اس طریقے سے فرقوں کا میرے ساتھ کیا لینا دینا. فرقوں کا ایک بابا ہوتا ہے جو کتاب لکھ کے یہ بتاتا ہے کہ باقی سارے کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، اور جو جنتی فرقہ ہے وہ میرا ہے. میں نے کس فرقے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جہنمی فرقہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں سارے فرقے مسلمان ہیں اور ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں،
اور کوئی الگ سے مسجد نہیں بنائی. فرقے کی مسجد الگ ہوتی ہے. آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, ایک بریلویوں کو مسجد ملتی ہے نا, دیوبندیوں کو ہاتھ میں پڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک پلاٹ سانو ہی الاٹ کرو. تو میں نے تو کوئی پلاٹ نہیں مانگا, میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. نہ میری کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی مسجد. تو پھر مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے فرقہ بنا لیا؟ نہ میں نے المہند لکھی, نہ میں نے حسام الارمین لکھی, نہ میں نے کسی کو کافر ڈکلیئر کیا, نہ میں نے یہ کہا کہ ہم ہی جنتی ہیں باقی جہنمی ہیں. الٹا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے ہی انشاءاللہ مسلمان ہیں, اپنے اپنے عذابات بھگت کے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جنت میں داخلہ فرمائے گا. میں تو سب مسلمانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں, ان کو چندے دیتا ہوں, ان کی مسجدوں میں جاتا ہوں, الگ سے مسجد کوئی نہیں بنائی ہوئی ہے. لہٰذا یہ الزام ویسے ہی ختم ہو گیا. دیکھیں, الزام لگانے کے لیے آپ کو ساری چیزیں ثابت کرنا پڑیں گی. جب وہ چیزیں ہی نہیں ہیں تو آپ کس طریقے سے کسی کے اوپر اس طرح کی حد جاری کر سکتے ہیں کہ یہ والا معاملہ ہو گیا؟ چھوٹی سی بات کے اوپر حکم اٹھ جاتا ہے. دیکھیں, صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. بخاری کی چیپٹر کی ہیڈنگ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لے کے آئے امام بخاری کے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک پاگل شخص کے اوپر حد قائم کی. تو حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین, آپ کو نہیں پتا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے, پاگل, سویا ہوا شخص اور چھوٹا بچہ. اس کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا کہ مجنون ہے تو اب شرعی حکم اٹھ جائے گا, اس کے اوپر کوئی حد نہیں لگے گی کیونکہ ہے ہی پاگل ہے. اب مجھے بتائیں, میرے اندر کوئی بھی ویسی چیزیں موجود نہیں جو فرقوں میں ہوتی ہیں, مجھ سے شرعی حکم کیوں نہیں یہ اٹھا رہے فرقے والا؟ تو ٹھیک ہے, کہتے رہے, لوگ مجھے سنتے ہیں مخالفین کے کہنے کے اوپر ہی. لوگ کہتے ہیں وہ تو یہ بات کر ہی نہیں رہا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, مجھے انہوں نے مرزا کہہ کے قادیانی کہا تو سب سے زیادہ ویڈیوز اسی وجہ سے میری دیکھی گئیں. انہوں نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے. تو ان کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قبر و آخرت کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن پوچھے گا یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے, یہ جو حرکت آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر میرے اعتبار سے پوچھیں تو مجھے فائدہ ہے, اور چیخو منو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. میں اور لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی. اچھا علی بھائی, آپ کو یاد ہوگا کہ میرا آپ سے لائیو سیشن ہوا تھا, میں نے ایک سوال کیا تھا منی گاڈ پہ, اور آپ نے مجھے دلیل دیتے ہوئے کہا تھا کہ جیسے کہ بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو غوث اعظم ہے وہ کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردے کو کیا کرتے تھے, لیکن کم بِإِذْنِ اللہ کا مطلب تو ہے اٹھ جا اللہ کے نام سے. تو یہ کن فیکون کی صلاحیت تو نہیں نہ, یہ تو مطلب اللہ کے نام سے اٹھا رہے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں کن فیکون کی صلاحیت ملتی ہے, تو اگر ایک شخص وہاں پہ جنت میں کہے کہ میرا گھر رسول اللہ کے ساتھ ہو, اور دوسرا بھی کہتا ہے میرا رسول اللہ کے ساتھ ہو, تیسرا بھی کہتا ہے, وہاں پہ تو لڑائی ہو جائے گی. تو اگر ایک خواہش والا ہو تو پھر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا کہ اللہ جو مرضی کرے. جی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے کس ویڈیو میں کہا کہ جنت میں جا کے انسان اللہ تعالیٰ کے دار اختیار سے باہر نکل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں کہا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر جتنی اللہ نے اس کو جگہ دی ہوگی اس کے اندر اس کا حکم چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اب قرآن میں آیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے. کیا اس کا رزلٹ کسی نے یہ نکال لیا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا پڑوسی بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ یہ پوری کر دے گا؟ نہیں, وہ جو پڑوس کے اہل ہوں گے انہی کے لیے پوری ہوگی خواہش. آپ کے حالات و واقعات کے اندر جو آپ کے لیے فیوریبل ہے وہ آپ کو ملے گا. آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اور دوسری بات, مفتی سعید صاحب جنہوں نے 3 نکاح پڑھائے ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے تو اگلے دن ایک ویڈیو میں کہہ دیا, جب ان سے پوچھا گیا کیا جنت میں وائی فائی ہوگا, انٹرنیٹ ہوگا, تو انہوں نے کہا بھائی جنت میں تو سب ایک کی ہی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی, جو چاہو گے ملے گا. کیا جنت میں وائی فائی ہوگا؟ سب کچھ ہوگا بھائی. کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی, اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی, اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی, اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا, یہ ہو جائے یہ نہ ہو. اپنی خدائی ہوگی نا, یہ ہو جائے یہ نہ ہو. اپنی خدائی ہوگی نا, یہ ہو جائے یہ نہ ہو. تو ان کو کسی نے کافر کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے تو خدا کا لفظ بولا کہ خدائیاں ہوں گی, اور ایک نہیں ساری خدائیاں مانی. وہ بات بالکل ٹھیک کر رہے تھے کہ اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر. باقی جو منی گاڈ کا کانسیپٹ میں نے اس حوالے سے دیا, اس میں وہ گاڈ معبود کے معنوں میں نہیں ہے, بلکہ ان معنوں میں ہے کہ جس طرح اللہ کو موت نہیں آنی, ہمیں موت نہیں آئے گی. جس طرح اللہ کی مرضی چلتی ہے, اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں سے اپنے ایریے میں ہماری مرضی چلے گی. ایک چھوٹے سے اس ایریے کے اندر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس طاقت کی وجہ سے جو خواہش کریں گے وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. خواہش کے بعد چیز کا سامنے آنا یہ تو کن فیکون سے بھی بڑی چیز ہوگی کہ آپ خواہش کریں اور وہ چیز آپ کے سامنے ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے انڈر ہوگا. باقی اس لفظ کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اعتراض نہیں بنتا. اس کی وجہ سورہ یوسف میں 2 جگہ ہے, یوسف علیہ السلام نے
اس خواب دیکھنے والے کو کہا تھا تم میں سے ایک شخص جس نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. وہاں رب جو ہے وہ آقا کے معنوں میں ہے، لیکن لفظ تو رب استعمال ہوا. پھر اردو زبان میں بھی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا خدا. یہ لفظ ہے ناؤ خدا. ناؤ کہتے ہیں فارسی میں کشتی کو، خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو، یعنی کشتی کا چلانے والا. اور اس کو مختصر کر کے ناؤ خدا سے نا خدا بن گیا ملاح کے لیے. اب وہاں خدا کا لفظ ہے لیکن وہ خدا ان معنوں میں نہیں ہے. تو یہ انہوں نے خامخواہ ایک لنگوسٹک کی بات سے چیز کو پکڑا. حالانکہ ہم اس طرح پکڑے نا تو صوفیاء جو وحدت الوجود کہتے ہیں ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کافر، مسلمان، جانور، انسان سب ایک ایک وجود ہے. یہ تو کفر ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں، وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی وجہ سے قائم ہے. ہم کہتے ہیں پھر آپ وحدت الوجود کیوں بول رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس کی تشریح ہم کریں گے نا. اگرچہ لفظ بول رہے ہیں کہ ایک وجود ہے، ایک وجود تو نہیں ہے. کروڑوں تو پاکستان کے اندر انسان آباد ہے، ٹھیک ہے، 8 ارب دنیا کی آبادی ہے، اور باقی جو وجود ہے وہ الگ سے خربوں میں ہے. تو پھر ایک وجود کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک وجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالق اور مخلوق الگ ہے لیکن ان سب کی زندگی ادھاری ہے اس کی. اتنی بڑی تعویل ہم ان کی مان کے ہم انہیں کافر نہیں کہتے. پینتھیزم کا، ہماؤس کا عقیدہ ہندوؤں والا ان کے اوپر نہیں لگاتے، ہم ان کی تعویل قبول کرتے ہیں. تو میں نے بھی جو بات کی تھی وہ یہ ہے کہ جنت میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر اختیار دے گا. اور دنیا میں یہ تو کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے پلٹ دیں دنیا کی. یہ تو کن فیکون سے بھی آگے چیز ہے. وہ تو دنیا میں ہی کن فیکون سے آگے مانے ہوئے کہ اشاروں سے کائے پلٹ دیں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو سرکار بات یہ کہ جب انجینئر صاحب کوئی بات کرتے ہیں نا، اس سے بڑی بات ان کے بابے نے کی ہوتی ہے، وہ پس پشت ہوتی ہے، مجھے لا کے نا سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے یہ دعویٰ کیا تھا میرا کوئی ایک عقیدہ، میرا کوئی ایک نظریہ، ایسا اصول اور مبادی میں آپ لے کر آئیں جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں پہلے ایگزسٹ نہ کرتا ہو. مثلا اگر میں بنو امیہ کو کنڈیم کرتا ہوں تو جو غالی رافضی ہیں وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ماننا تو دور کی بات، وہ منافق کہتے ہیں اور تقیۃً بھی نہیں مانتے. تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر. تو مجھے بتائیں مجھ سے زیادہ تو وہ یہ کر رہے ہیں. تو میں نے کوئی نیا نظریہ تو نہیں رکھا، اور میرا جو نظریہ ہے وہ بخاری مسلم سے میں حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے باوجود میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. تو الحمدللہ میں کبھی بھی ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرتا. میرا ہر نظریہ درست ہے اس حوالے سے کہ وہ کسی نہ کسی فارم میں اس سے زیادہ سخت حالت میں یا بریلویوں کے ہاں پایا جاتا ہوگا، یا دیوبند کے ہاں، یا اہل حدیث کے ہاں، یا شیعہ کے ہاں. اب رفع الیدین پہ میں زور دیتا ہوں تو کیا اہل حدیث رفع الیدین پہ زور نہیں دیتے؟ ان کا تو پورا مسلک رفع الیدین کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں بات کرتا ہوں گستاخانہ عبارتوں کی تو بریلوی تو پوری کھڑی اس کے اوپر ہے کہ دیوبندی گستاخ ہے. تو میں نے کوئی نئی بات تو آ کے کی نہیں ہے. میرا یہ چیلنج ہے کہ میرا ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے ایگزسٹ نہ کرتا ہو. ہاں یہ ہے کہ ہر فرقے میں تھا، میں نے ہر فرقے کا حق ایک جگہ جمع کر کے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا بجائے بابوں کے ساتھ منسوب کرنے. نہیں ماشاء اللہ آپ نے یہ ایکسپلین کر دیا. میرے کافی جو دوست جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اٹلی کے اندر، انہیں کا یہی سوال تھا، تو ابھی آپ نے ایکسپلین کر دیا نا، اب ہمارے لیے ماشاء اللہ بہت ایزی. میں نے کئی دفعہ اس کو ایکسپلین کیا. دیکھیں وہ میں نے جو بات پہلی دفعہ بھی کی تھی وہ یہی کی تھی، اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھی. دیکھیں ایک اتنا مشکل سوال ہے جس کا جواب غامدی صاحب سے میں نے لیا اور اس میں ویلیو ایڈیشن کی. وہ یہ تھی کہ میں اس خدا سے کیسے محبت کروں جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر کے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ یا تو میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. تو ایسے خدا سے میں ڈر تو سکتا ہوں کہ بڑا ڈر ہے جی منو پھسا چھڑیا، لیکن عشق محبت کیسے پیدا ہو؟ محبت تو آپ کے وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں آپ کسی کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جائیں. خدا کے لیے ہم کیسے شدید ترین محبت رکھیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اگر ایمان والا پوری زندگی ڈرتا ہے یار انہیں منو سٹ دینا ہے دوزخ وچ، انہیں منو چھڈنا نہیں ہے، تو میں عشق تو نہیں کر سکتا، ہاں ڈر سکتا ہوں. تو مجھ سے سوال ہوا تھا میں اللہ سے محبت کیسے کروں؟ تو میں نے اس کے لیے بتایا تھا کہ آپ اللہ کی ذات کا یہ پہلو غور سے دیکھیں کہ وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں. وہ چاہتا تو اکیلا رہتا، لیکن اس نے محض فضل سے پیدا کیا مجھے، اور پھر کہا کہ 50-60 سال کی زندگی مجھے دے دو، میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں گا. یعنی جس طرح میں نے ہمیشہ رہنا تم بھی ہمیشہ رہو گے. خالق اور مخلوق کا فرق ہے، میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا. اچھا جب خالق اور مخلوق کا فرق آ گیا تو پھر باقی ساری معبود والا معاملہ تو ختم ہو گیا. اچھا اور دوسرا یہ میری کوالٹی ہے
کہ جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، یہ کوالٹی تمہیں میں جنت میں دے دوں گا تمہارے فریم آف ریفرنس میں۔ انسان کے اندر ایک خدا چھپا ہوا ہے، ہر انسان خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے، انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا نا فرعون نے، یہ چھپا ہوا خدا ہر بندے میں موجود ہے کہ یار میری مرضی چلے۔ دیکھیں اسی وجہ سے تو انسان جو ہے وہ دنیا کو فتح کرتا ہے، ملکوں کے اوپر قبضے کرتا ہے کہ میرا آرڈر چلے۔ اللہ نے یہ آپ کا آرڈر پورا کرنا ہے جنت میں گیون سرکمسٹانسز کے اندر۔ کسی کی جنت جو ہے وہ 10 پلانٹ ارتھ کے برابر ہوگی، کسی کی 1000 پلانٹ ارتھ کے برابر ہوگی۔ بخاری مسلم میں ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جہنم سے نکال کے لاکھوں سال اپنا عذاب بھگت کے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ تو وہ جنت اسی لیے کہ وہاں اس کی مرضی چلے گی، کن فیکون ہوگا، اس حوالے سے کہ جو وہ خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ اعتراض بالکل اللاجیکل تھا۔ اور دوسری طرف اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ اتنی ٹالرنس سے کام لیتے ہیں۔ میں نے یہ کہا نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بابوں کا خدا ہی کوئی اور مانتے ہیں، آپ نے 2 خدا مان لیے۔ یار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں نے پہلی دفعہ جب یہ نعرہ بلند کیا مجلس 100 میں، اس میں نے بریف کیا تھا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ باقی فرقوں کا خدا ہو رہا ہے، بلکہ میں نے کہا تھا میں تو کافروں کا خدا بھی وہی مانتا ہوں جو ہمارا ہے، لیکن الگ اس لیے کہ وہ اور کوالٹیز کے ساتھ مان رہے ہیں اور میں اور کوالٹیز کے ساتھ، میں وہی کی کوالٹیز کو مانتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں۔ اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے سبحان السبوح، اس میں انہوں نے دیوبندیوں پہ، وہابیوں پہ، اہل حدیثوں پہ گرفت کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر گرفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہابیوں کا خدا چوری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا زنا کرتا ہے، سارے گناہ گنوائے ہیں۔ انہوں نے کہا جس نے جھوٹ گناہ نا اس طرح ساری گندی گندی باتیں کر کے انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا یہ ہے، وہابیوں کا خدا یہ ہے۔ اب بریلویوں سے پوچھو کہ وہابیوں کا خدا کوئی الگ ہے، وہ کہیں گے نہیں نہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن کوالٹیز کے سامنے آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں، تسی میری داڑھ تھلے آ سکتے ہو جڑا آپ بریلوی رہے، ہاں میری داڑھ ایسی ہے تھوڑے سارے بابے وچ کڑچ اور آخری جا۔ اچھا بھائی اسی سوال کے ساتھ ایک اور سوال اٹیچ کرتا ہوں۔ آپ کی اسی ویڈیو میں نا آپ نے کہا ہے کہ جنت میں عورتوں کے 4 شوہر ہوں گے۔ نہیں میں نے تو نہیں کہا، آپ کا کلپ ہے، میں نے 4 شوہر کریں گے، خواہش کریں گی شادی کی تو ان کو 4 شوہر ملتے ہیں۔ نہیں میں نے نہ یہ 4 شوہر کی بات کی نہ کوئی ایسی بات کی، میں نے تو کبھی گنتی گنی نہیں، میں نے کبھی یہ بات نہیں، بالکل غلط ہے، کسی کلپ میں نہیں۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا وہ جو ویڈیو ہے نا وہ ہے جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا، اس کا جواب میں نے دیا، یہ ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی۔ اس میں میں نے کہا تھا جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی مردوں کو اتنی حوریں ملیں گی اور عورت کیا کرے گی، تو میں نے کہا تھا کہ آپ ول آف گاڈ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کی ول یہ ہے کہ حوریں میلز کے لیے، فیمیلز کے لیے نہیں ہے۔ اب اگر کوئی فیمیل کہتی ہے نا کہ مجھے کچھ چاہیے تو وہ پہلے ول آف گاڈ کے انڈر آئے گی۔ ول آف گاڈ یہ ہے کہ وہ پھر پہلے اللہ سے خواہش کرے کہ مجھے مرد بنا دیا جائے، پھر وہ مرد بن جائے گا، پھر اسے حوریں مل جائیں گی، ورنہ اس کی حوریں کسی کام کی نہیں ہے۔ اور میں عورتوں کو بھی بتا دوں جنت میں پہنچ کے آپ کے لیے حوروں کے لیے کوئی اٹریکشن ہوئے گی نہیں، اور نہ آپ کے لیے ایک سے زیادہ مردوں کی کوئی اٹریکشن ہوگی، یہ اللہ نے چیز نکال دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح جنت میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے جو سوکن والا رشتہ ہے وہ بھی ختم کر دینا ہے، کسی حور کو جیلسی نہیں ہوگی دوسری حور سے کہ یہ اس کے عقد میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے نا، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، دنیا میں پاسبل نہیں۔ جنت کی ڈائنامکس الگ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان کے درمیان آپس میں جو رنجش کی وجہ سے کوئی کینہ آ جاتا ہے تو ہم جنت میں ان کے دلوں سے وہ ساری چیزیں نکال دیں گے اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے۔ تو دنیا میں تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ کسی کے بارے میں دل سے نفرت نکال دے جس سے آپ کا اختلاف ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے کوئی غل، کوئی میل آ گیا ہے وہ نکال دے گا۔ یعنی مولا علی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نکال سکتے ہیں، اللہ نکالے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ ساری چیزیں کر دے گا۔ جنت کی ڈائنامکس ہی الگ ہے۔ بس وہ آپ کی ویڈیو میں نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ وہ میں کہتا ہوں اس میں تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا، کاٹا جا سکتا، پتہ نہیں انہوں نے کیسے اس کو جوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کی بہن بن جائے وامر تو یہ ہو جائے وہ جگہ، پتہ نہیں وہ بناتے رہے جی۔ دیکھیں اتنی یہ بےہودہ باتیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے ہم سے کبھی کوئی اس طرح کی بات سنی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ پرسنل ہوئے ہوں؟ ضرورت ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب ہمارے پاس علمی دلائل موجود ہیں تو ہم کیوں کسی کے ساتھ پرسنل ہوں. اچھا علی بھائی، آپ کی ایک ویڈیو جس میں آپ نے کہا کہ اگر انسان خالی فرض نمازی پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہیں، سنتیں ضروری نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ایک بار موقف ذرا پیش کر دیں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ سنتیں نہ پڑھیں، میں نے یہ بتایا تھا کہ فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے 17 رکعتیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے کوئی ذاتی موقف تو بیان نہیں کیا، یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. 2 اس کے طرق آئے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائے میں جنت میں چلا جاؤں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ دو، فرض روزے رکھو. یہ 3 آپ نے اعمال بتائے اور سب سے پہلے آپ نے کلمہ توحید بتایا اور نبی اسلام پر ایمان لانے کا کہا. یہ 4 چیزیں. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض کرو، ہاں تمہاری مرضی کے اگر تم نفلی عبادت بڑھا لو. اچھا، مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں لوگ سنت اور نفل میں فرق کرتے ہیں. حدیث میں سنت نام کی کوئی نماز ہی نہیں آئی ہے. حدیث میں آیا فرض نماز اور نفلی نماز. سنت نفلی نماز ہوتی ہے، اور نفل کا مطلب ہی ہے اضافی. عربی میں نفل ان کہتے ہیں اضافی کو. سورۃ الانفال میں جو ہے نا وہ اضافی مال غنیمت اضافی چیز ہے. اصل مقصد مال عطیانہ نہیں ہوتا، اصل مقصد اللہ کے لیے جنگ لڑنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے اس کلپ پہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو وہ جو سنتیں موقع ہیں وہ تو آپ چھوڑ رہے ہیں، اور جو جس سنت پہ اختلاف اماموں کا جیسے رفع دین ہے اس کو آپ نے پکڑا ہوا. جی میں بتاتا ہوں اس میں. کس امام نے کہا ہے کہ وہ 12 سنتے نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ آؤ نا پہلے امام لے تو میری داڑھ دے تھلے. کتنے لکھے ہے؟ 10 ہو. کسی امام نے نہیں یہ کہا، یہ خود سے ان کی طرف منسوب کیا. اب وہاں پہ آ جائیں. وہاں پہ نبی اسلام فرمایا ہاں مگر تم نفلی نماز پڑھ لو، ہاں مگر تم نفلی زکوٰۃ دے دو، ہاں مگر تم نفلی روزے رکھ لو. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں حنفیوں کی سوئی آ کے نماز پہ کیوں رک گئی ہے؟ آگے بھی ٹورو نا. آگے تھا نفلی زکوٰۃ اور نفلی روزے. آج تک حنفی یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھتا اس کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے؟ کبھی نہیں کہتے. آج تک کسی حنفی امام یا عالم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو 2.5% زکوٰۃ سے علاوہ فالتو نفلی صدقات نہیں دیتا اس کی 2.5% بھی قبول نہیں ہوگی؟ نماز کے بارے میں آگے کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑے فرض قبول نہیں ہوں گے، اور وہ اس کا حصہ بنا دیتے ہیں. ادھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی 2.5% دے لو، پاویں ارباں روپیہ جوڑو. نفلی نہیں ادھر ذکر کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فرض وہی ہے. روزوں میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تسی نہیں نفلی روزے شوال کے رکھ سکتے، پیر جمعرات کا یا ایام 20 کے 3 روزے 13 14 15 کے نہیں رکھ سکتے، اگرچہ سنت ہے، لیکن جو روزے فرض ہے وہ رمضان کے وہ رکھ لے تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. نماز میں آگے دوہری پالیسی کیوں ہے؟ یہ میں نے ان کو پھکی نہیں پھکا دیا ہے، اینٹی وینم الزامی جواب. یہ چپ ہو جائیں گے. اور وہاں پہ نبی اسلام نے اینڈ پہ فرمایا جب وہ جانے لگا، اس نے کہا یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا میں نہ اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے مائنس کروں گا، میں نے بس فرض ہی پڑھنے ہیں اور یہ فرض کام ہی کرنے ہیں. جب وہ جانے لگا نبی اسلام نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اور ایک روایت میں کہ اگر یہ اس بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہماری دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں تو آپ یہ ضد نہ لگائیں. 12 سنت موقتہ کے اوپر آپ نے ضد کہاں سے لگائی؟ وہ تو بخاری مسلم میں صرف اتنا آیا، صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. یہ آیا. تو اس طرح کے فضائل تو کئی چیزوں میں آئے ہیں. مثلا تسبیحات فاطمہ کے بارے میں آیا جو فرض نماز کے بعد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اب اس کی وجہ سے تسبیحات فاطمہ فرض کیسے ہو گئی؟ ایک فضیلت والی چیز ہے. جو شوال کے 6 روزے رکھ لے رمضان کے بعد تو اس سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اس کی وجہ سے شوال کے 6 روزے فرض کیسے ہو گئے؟ تو اصول میں بات کو سمجھا کریں. اس سے ہم نے کبھی یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ آپ سنتیں نہ پڑھیں یا وطر نہ پڑھیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھیں نماز درست ہے. یہ اس لیے کہ آپ نے عشاء کی 17 رکھتے بتا کے لوگوں کو نماز سے دور کیا ہے. 24 گھنٹے میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جو ابلیگیٹری ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے. عورتوں کے لیے پاسبل ہی نہیں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا. ہم نے تو ان کو کہا آپ نمازیں جمع بھی کریں، جمع سوری کر لیں، جس پہ حنفیوں کا بھی اختلاف نہیں کہ ظہر آخری وقت میں پڑھ لیں، عصر اول وقت میں. اس طریقے سے آپ 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں گے، فجر کو الگ، ظہر عصر کٹھی، مغرب عشاء کٹھی. تو تاکہ وہ نماز تو شروع کریں نا. اس لیے میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لو، یہ فرض ہے. البتہ مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے. میری مٹھی سے بھی زیادہ ہے کئی بال. اس کا قطن کوئی مقصد نہیں کہ میں نے کسی مٹھی والے کو کہا کہ چھوٹی کرا، کو بتایا کہ میں نے کسی کو کہا کہ چھوٹی کرے نو میں کرانی ہوں. عثمان بھائی دی نا کراندہ ایڈی بڑی داڑھی انہوں دی
2 मुट्ठी होना ली है, तो मैंने तो नहीं कभी कहा किसी को। तो ये बात ही इल्जाम ही गलत है। आप उस मसले को समझें, जो झूठ बोल रहे हैं उसका तो हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमने कभी वो बात ही नहीं की है। आप हमारी बात को हमारे जरिए समझे ना, जो आपने खुद सोचा हुआ। आप देखें वहाबी जो कुछ बोलते हैं ना, बरेलवी वो खुद अज्यूम करके मेरे खाते में डाल देते हैं। मतलब वहाबी कहते हैं यजीद को रहमतुल्लाह अलैह, मैं रफुल इदैन पे जब शुरू में जोर देता था ना, तो पता है क्या है, वो बरेलवी से कहते सर ऐ देखना है यजीद भी रहमतुल्लाह अलैह कहेगा, तो मैं तो यजीद मेनू नहीं छड़िया जो बुखारी मुस्लिम चाहे बयान करता है, यजीद तो शाही कोई नहीं है। हुण ठंड पै गई जे, हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है, आला हज़रत की जरूरत नहीं हुई है यजीद के बारे बोले। उन्होंने कहा साडा इमाम सकूत रखता है, ठीक है, बरेलवी बोलते हैं लेकिन इन्होंने इमाम ने सकूत रखी हुई है। मैं पुड़ के रख छड़े हर चीज कुरान और सुन्नत के दर, क्योंकि मुझे पता था कि हर वो गाली वाबियों वाली मुझे देंगे। अच्छा, मैंने रफुल इदैन पे बात की तो इसने कहा ये अनकरीब जो है वो देवबंदियों और अहले हदीस की जो गुस्ताखाना इबारतें हैं उनको भी ठीक कहेगा। मैं मंजी ठोक के रख छड़ी, उन्होंने भी तो भी ठोक दी थी, ठीक है। तो ये आप खुद से गालियां जो एक दूसरे को देते हैं वो मेरे खाते में तो ना डालें, जिस तरह आप सुन्नी कर रहे हैं कि मैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हजरत अली के खिलाफ खुरूज को बुखारी मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में गलत समझता हूं। इनको ये हो गया देखना जी ए अन करीब देखना हजरत मुआविया को काफिर कहेगा, मैं आज तक रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहा, ठीक है। खाम खा दूसरों की जुबान, ठीक है, वो मेरे खाते में क्यों डालते हैं, ठीक है। ये बड़ी सख्त ज्यादती है। ये मैंने फैसला करना है ना कि मैं क्या अकीदा रखता हूं, फिर कहना अंदर से ही रखता है। सरकार अंदर बाहर का फर्क उधर होता है जो लोग चंदे खाते हैं। हाँ, हमारे यहां तो ऐसी कोई चीज नहीं है, या कोई डरपोक होता है। मैं डरपोक तो नहीं है, जो बंदा बोलता है मैं उसकी मंजी ठोकना। और देखो कैसा चुप करता है। तो साद रिजवी ने मेरे पे झूठा इल्जाम लाया कि मैंने अबू बकर सिद्दीक की गुस्ताखी की है। इनके अपने मौलवी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में एक बात की थी जो इनके नजदीक गुस्ताखी थी, जिसको मुफ्ती मुनीब ने डिग्री दी हुई है बरेलवियत की। वो सिर्फ मुझसे मिल के गया, उसकी इसने चीज मेरे खाते में डाल दी। हालांकि मैं तो वो वाकयात बयान करता हूं गारे सौर वाले, इसको शर्म नहीं आई है तो मैंने तो नहीं छोड़ा। मैंने इसको कहा हाँ तू आ ना जरा, और फिर अगली फकी भी ले ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वजीफा जो है वो एक महाजिर के बराबर रखा गया, सही बुखारी में आता है। उन्होंने कहा मैं अपने बाल बच्चों को कैसे पालूंगा। उन्होंने मुसल्ला उठा के सोना नहीं निकाला। साद रिजवी भी बताया कि अगर तू अबू बकर का मानने वाला है बता तेरी तनख्वाह कितनी है। तू जो याशियां कर रहा है इस तंजीम के नाम के ऊपर तनख्वाह अपनी डिक्लेयर कर, अबू बकर का नाम लेना छोड़ दे। तुम लोग अबू बकर के गद्दार हो। और फिर मैंने यह कहा था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हुजूर की मैयत पे खुतबा पढ़ा है ना, वो तिलावत करके बता। 4 जगह बुखारी में है, वैसे तो 8-9 जगह, 4 जगह डिटेल से। तू वो जुमले बोल और उसका सही अरबी लिंग्विस्टिक में तर्जुमा कर, तेरे वो 295C तेरे मानने वाले लगवाएंगे। मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद मर चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये तो कहते हैं पर्दा फरमाया है, तो बाबियाना कहते हैं पर्दा फरमाया। अच्छा, बाबिया ने अगर पर्दा फरमाया है तो इन्होंने कपड़े क्यों लांदे हो? जिंदा बंदा ते अपने कपड़े नहीं लान देता। हाँ, तो क्यों कपड़े ला के गुसल देंदे हो? कपड़े समेत दफनाया करो ना। हाँ, हमारे इमाम को कपड़ों समेत गुसल दिया गया। ये रसूलुल्लाह का प्रोटोकॉल है। सुनन नबी दाऊद में कि नबी इस्लाम के सहाबा पे ऊँग तारी हुई और अल्लाह ताला ने गैबी खबर दी कि नबी इस्लाम को उनके कपड़ों समेत गुसल दिया जाए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी वफात के बाद अब नबूवत की खबरों में सिर्फ मुबशरात यानी ख्वाब बाकी हैं, और उसके ज़रिए सहाबा को एजुकेट किया गया। आपके किसी बुजुर्ग का ये प्रोटोकॉल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी भाई, इसी के साथ एक बात, जैसे भी आपने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की है, आप अक्सर टोट कराते हुए कहते हैं कि पहले जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं उनको, उनके जो खिलाफ लोग हैं उनको किसी को काफिर, किसी को कुछ, मगर जो हज़रत अली के खिलाफ हैं उनको रज़ी अल्लाह कहते हैं। अगर आपकी जब वीडियोस देखी जाती हैं आप भी तो हज़रत मुआविया को रज़ी अल्लाह ही कह रहे होते हैं जी, और फिर आगे से टोंट भी करवा रहे होते हैं, या तो आप भी कहना छोड़ें तो हम नहीं, मुझे रज़ी अल्लाह कहने पे कोई इतराज़ नहीं है। मैंने क्यों कहना कि मुझे इतराज़ है? मैं ये कहता हूँ कि आप बाकी खुलफा के मुखालफीन को जो जो नाम रखते हैं ना, वो नाम इधर क्यों नहीं रखा हुआ? मैं अगर रज़ी अल्लाह अन्हु कहता हूं तो मैं बागी भी कहता हूं। मैं हज़रत तलहा, ज़ुबैर, सईदा आयशा, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, इन सब को हज़रत अली की हुकूमत का बागी भी कहता हूं, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएंगे, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। मैं कहता हूं रज़ी अल्लाह अन्हु कह के ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मुझे रज़ी अल्लाह अन्हु कहने के ऊपर एतराज नहीं है। मेरे तो पंफलेट पे हज़रत मुआविया का नाम सैकड़ों दफा है, तो सैकड़ों दफा रज़ी अल्लाह अन्हु साल लिखा हुआ है। मुझे एतराज यह है कि रज़ी अल्लाह अन्हु कह के आगे भी टूरो ना,
کہو کہ حضور نے کیا سی کہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلانے والی جماعت اہل صفین کو یہ کہو. مجھے اعتراض یہ ہے جس دن یہ کہیں گے تو میں یہ ٹونٹ ختم کر دوں گا. میں کہتا ہوں اس میں کیوں اکتفا کرتے ہو؟ میں تو حضرت عثمان کے جو مخالفین صحابہ کرام ہیں میں انہیں بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, لیکن میں انہیں حضرت عثمان کے خلاف جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے نا اس حوالے سے میں انہیں بلوائی بھی کہتا ہوں. یہ نہیں ان کو بلوائی کہہ رہے, بلوائی کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. بلکہ وہ الیاس قادری صاحب نے تو ایک کتاب کے اندر ان صحابہ کے نام لکھ کے کہہ دیے یہ فتنہ پرور تھے. بعد میں ان کو بتایا کہ یہ صحابہ ہیں تو انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی تھی. اچھا معافی مانگ کے بھی نہیں ان کو پتا چلا کہ بھئی حضرت عثمان کے مخالفین صحابہ کرام تھے, وہ کوئی یہودی نہیں تھے. بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, حضرت عثمان نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. تو حضرت عثمان نے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھوانی تھی. ان کو پتا تھا یہ صحابہ ہیں, مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ غلط ہے. اسی طریقے سے حضرت علی کے مخالفین کو ہم صحابی مانتے ہیں اور جنتی بھی مانتے ہیں, لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی وہ غلط ہے اور نبی الاسلام نے فرمایا غلط ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ کہتے ہیں جی خلافت و ملوکیت مودودی نے کیوں لکھی؟ جب آپ کتابیں لکھو گے حضرت حسین کو نیچا کرو گے, یزید کو اوپر کرو گے, تو ہمیں حق نہیں کہ ہم یزید کی اصلیت بتائیں. جب تم یزید کو چھپاؤ گے کہ ان کے باپ صحابی تھے اس وجہ سے اس کو چھوڑ دو, تو ہم پھر ان کے باپ کی حقیقت قرآن بخاری مسلم کی روشنی میں نہیں بتائیں گے. تو خلافت و ملوکیت کوئی چھیڑ خانی نہیں تھی, چھیڑا تم نے تھا. محمود احمد عباسی منکرین حدیث جس خبیث نے حضرت علی کی توہین کی, حضرت حسین کی توہین کی, اس کے جواب میں لکھا تو ہمیشہ ہم سولوشن. ذاکر نائک نے 2009 میں مسئلہ اٹھایا تو میں نے کربلا کے اوپر بات کی ہے. تو آپ ہمیں جوتیاں ماریں, ہمیں رونے پہ بھی پابندی لگا دیں گے آپ, تو ایسا نہیں ہوگا سرکار. ہم روئیں گے نہیں, جوتیاں کھائیں گے, پھر اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کے سارے ہینڈلرز کو جوتیاں ماریں گے اور آپ کی چیخیں نکلوائیں گے. ہم وہ نہیں ہے کہ جو پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں انشاءاللہ. اچھا جی بھائی, میں 2 سوالوں کو ایک ہی سوال کر رہا ہوں انشاءاللہ. 2 نہیں آپ کریں, الگ الگ کریں, کوئی مسئلہ. 2 سوال اکٹھے کاؤنٹ ہوں گے انشاءاللہ. 2 سوال کاؤنٹ ہوں گے. آپ کی 2 اسٹیٹمنٹ ہے جس پہ اہل سنت کے بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ آپ کے کفر کے فتوے آئے ہیں. اچھا ہاں جی, بہت بڑے بڑے, میں فتوا دکھا سکتا ہوں آپ کو. پہلی اسٹیٹمنٹ جیسے کہ آپ نے ابھی پچھلے دن آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی کہ آپ نے اپنی زلفوں کو تشبیہ دی ہے نعوذ باللہ جانور سے, ٹھیک ہے. اور دوسری آپ کی اسٹیٹمنٹ کے لفظ چھوکرا, نہیں یہ دوست بالکل سوال الگ ہے. دیکھیں یہ بہت بالکل الگ ہے. ہاں میں ایک سوال پہ رہے ہیں میری زلفوں, میں نے نبی اسلام کی زلفوں کا ذکر کیا یا اپنی زلفوں کا؟ اپنی. ہاں اچھا, پہلے تو میں بریلویت کو ان کی زبان میں جواب دیتا ہوں. میں تو تمہیں پتہ تھوڑی دائی ہاں. یہ بڑے فخریہ واقعہ سناتے ہیں کہ ہلاکو خان کی اولاد میں سے پہلا تاتاری جو تھا منگول جو مسلمان ہوا وہ ایک صوفی بزرگ سے متاثر ہوا, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں متاثر اس طرح ہوا کہ اس نے آ کے ان سے اتنا سخت سوال کیا کہ بتاؤ میرے کتے کی دم بہتر ہے یا تمہاری داڑھی؟ بڑے فخریہ سنانے نے. بریلوی نے لاج میرے کو ہے. پتہ ہے اس بابے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر میں اپنے رب کا تابع فرمان ہو کے مر گیا اور جنت میں پہنچ گیا تو میری داڑھی کے بال بہتر ہے, ورنہ تیرے کتے کی دم بہتر ہے. تمہارے بابے تو داڑھی کو کتے کی دم سے برا کہیں. آؤ نا دار تلے تھوڑے بابے میں وڈے, بابیاں نے نظریات وڈے, آؤ نا کون انہیں داڑھی نو کتے دی دم تو بھی بدتر کیا. تو پتہ یہ معرفت کی بات آئیں گے. دیکھو کنی سونی گل کی تھی, لوگ سبحان اللہ کہندے سن. اچھا تو میں نے تو داڑھی کی بات نہیں کی, میں نے زلفوں کی یہ بات نہیں کی. یہ ہے میں نے یہ کہا تھا کہ زلفوں کی حفاظت کرنا ایسا ہے جیسے گھر میں آپ کوئی پالتو جانور رکھے نا اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے. تو مجھے بتائیں جب بھینس کوئی گھر میں رکھتا ہے اس کی خدمت نہیں کرنی پڑتی؟ کرنی پڑتی ہے نا. تو یہ لمبے جب آپ بال رکھتے ہیں نا اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے, جوئیں بھی پڑ جاتی ہیں, آپ کو دھونا بھی پڑتا ہے. اکثر بچے باقی بچوں سے جوئیں لے کے گھر آ جاتے ہیں, اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ لیٹا ہے تو ایک آدھ جوں ادھر بھی چڑھ جائے گی. میں نے کہا تھا ان کی کیئر ایک پالتو جانور کی طرح کرنی پڑتی ہے. میں نے تو زلفوں کو تشبیہ نہیں دی بلکہ اس اعتبار سے بات کی تھی. تو لہٰذا یہ کہاں سے یہ تشبیہ ہو گئی؟ اور اگر ہو تو پہلے تے اپنے بابے دی خبر لو جہاں تھی واقعات سناندے سو, انہیں تے اس تو بھی اگے دی گل کی ہے. میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے کہ یہ جانور یا نبی اسلام کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا. یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹا الزام ہے. یہ ایسے ہے نہیں ہے, یہ جاہل ہیں, علم سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے. اب مجھے بتائیں, نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ نماز میں کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ, بخاری مسلم میں حدیث ہے.
کونیاں اٹھا کے رکھو. لہٰذا انفی تو اکثر ان کی کونیاں نیچے لگی ہوتی ہیں. میں ان کو ساروں کو کہوں تو میں رسول اللہ کتا کہہ کے گیا آؤ نا داڑ تھلے, ہاں کتے نال تشبیہ دیتی تو نبی علیہ السلام جب یہ مثال دیتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ انسان جو ہے وہ کتے سے بدتر ہے, یہ مطلب نہیں ہوتا تھا. مطلب ہے کہ تشبیہ دی جاتی ہے. تو میں نے تو یہاں کسی جانور کے ساتھ تشبیہ نہیں, میں نے کہا جیسے ایک جانور, یہ میں نے زلفیں رکھی ہیں گویا کہ میں نے ایک جانور پال لیا جس کی مجھے خدمت کرنی پڑتی ہے. یہ تو بالکل بات بہت ہلکی ہے حدیث میں. اس لیے میں نے کہا تھا میرے خلاف قیامت تک ٹائم دے, مرے سارے فقیر زندہ کر لو, زندہ سارے کٹھے کر لو, آ کے منو اصول اور مبادی کی گل کرو, میں لا کے آتی تھوڑی پڑھانا وا ہوں پڑھائی ہے نا. میں فل بدی اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ٹائم زیادہ, جتنی چترول کروا لی ہے نا آپ نے ان کی اتنی کافی ہے. نہیں ویسے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے کتے ہیں تو ان کے لیے فخریہ بات ہو, وہ تو کہتے ہیں نا ہم تو رسول اللہ کے کتے ہیں. اب اس طرح مجھے اگر لے کے جائیں گے نا تو میں ان کو کہوں گا کہ رسول اللہ کے اگر کتے ہونا تو مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ایک دفعہ چھوٹا سا کتے کا بچہ چلا گیا تو حضرت جبرائیل حضور کے گھر میں داخل نہیں اور کہا یا رسول اللہ مدینے دے کتے نو سگے مدینہ نو باہر کڈو کیونکہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں. جہاں اوریجنل مدینے کا کتا حضور کی چرپائی کے نیچے گیا نا, حضرت جبرائیل نے حضور کو ملنے سے انکار کر دیا. اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ جبرائیل تم نے وعدہ کیا تھا کیوں نہیں آئے, تو انہوں نے کہا اس وجہ سے نہیں آئے, اس کو نکالیں یہاں سے. تو یہ آپ کے سارے مولوی سارے بزرگ جو کتے بنے ہوئے ہیں یہ حضور کے گھر بیٹھنے کے اہل ہی نہیں ہے, ورنہ حضرت جبرائیل نے وہاں نہیں آنا. ہاں کیا کرو گے؟ اچھا پھر مسالہ دیں دے کہ جی حضرت علی بھی تو اللہ کے شیر ہیں. بھائی یہ تو حدیث سے ثابت ہوا نا. اور دوسرا شیر کی مثال دی گئی حضرت حمزہ کے لیے نبی علیہ السلام نے دی نا. کتے کی مثال کہاں دی گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ ایک چونکہ لائل جانور ہے لہذا لوگ ان کی طرف چیز منسوخ. آج تک کسی صحابی نے دوسرے کو کہا کہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہی مخلص ہے جس طرح ایک کتا اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے, تو نبی کا کتا ہے. لیکن شیر کی مثال دی گئی. اور اس سے اگلی بات, آپ کے بیٹے کو اگر کوئی کہہ دے شیر کا پتر تو آپ فخر سے, اور کہہ دے کتے کا پتر تو تجھے کہنا ہاں مدینے دے کتے دا پتر, سن لو گے نہیں. یہ تو عربی تو یہ ہمیں فضول باتیں کرتے ہیں. زید کل اسد عربی کی مثالیں میں چھوٹ رہا کہ تو شیر کی طرح بات ہو رہا ہے. اچھا علی بھائی وہ تو دوسرا سوال جو آپ کو بتایا گیا جس پہ آپ پہ فتوے بھی آئے ہوئے ہیں کافی بڑے بڑے پلیٹ فارم سے. جاہل ہے جی فتوا لگانے والے. کیا فتوے ہیں, کیا اس میں کیا ہے, سوال کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سوال کیا ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ جس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چھوکرا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو مشرکین مکہ ہیں کہتے ہیں آج کا نیا چھوکرا آ گیا ہے. وہ یہ بات کرتے ہوئے پہلی بات ہے میں نے تو نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا ہی نہیں ہے. یہ بات ہی بالکل الزام غلط ہے. یہ بات اس طرح ہوئی نہیں ہے. اس کو اب سمجھیں گے ہوا کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. تو یہ بتائیں یہ میں نے کہا یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ نوٹ کی, کافروں کی, لہذا یہ کفر تو نہ رہا کیونکہ نقل کفر کفر نہ باشد. اچھا اس کے بعد اگلا سوال صرف ایک ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے. رکو ذرا صبر کرو, یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. پہلے تو معافی مانگو نا کہ تم نے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا. گستاخی نہیں بنتی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کافر کہتے تھے. تو سر قرآن کھولے, قرآن میں آیا کہ کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے قرآن پڑھاتا ہے, سب سے بڑھ کر حضور کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی. کافروں نے یہ ساری تکلیفیں حضور کو دیں. جب ہم کافروں کے ریفرنس سے ان تکلیفوں کو اور ان نٹوریس ناموں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہم حضور کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کافر. انہی ساری خباستوں میں سے ایک خباست اگر یہ ہے تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ لکھا کہاں ہوا ہے کہ وہ یہ والی گالی بھی دیتے تھے. گستاخی نہ کہیں, گستاخی تب ہوگی جب ہم خود کہہ رہے ہوں گے. یعنی اگر میں نبی علیہ السلام کو خود مجنون کہوں پھر گستاخی, اگر میں کہوں کافر کہتے تھے پھر کوئی گستاخی نہیں. تو اردو لنگوسٹک کے اندر جب مخالف کے آپ سارے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں نا تو اسے محاورتاً کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. اسے اردو لنگوسٹک میں محاورتاً کہا جاتا ہے. ان سارے اعتراضات کو جمع کر کے یہ لنگوسٹک کا بیریئر ہے. اور اگر آپ اس بیریئر کو نہیں مانتے نا, میں قرآن میں اس سے بھی زیادہ ورسٹ بات آپ کو بتا دیتا ہوں. چھوکرے کا لفظ تو پھر بھی قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ بت انہوں نے توڑ کے تو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا نا, تو انہوں نے کہا ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو جس کا نام ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا. وہاں پہ لفظ ہے ایک ینگ بوائے, اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے, پنجابی میں چھور کہتے ہیں. اچھا اس لیے میں نے کہا تھا یہ نٹوریس ورڈ بھی نہیں ہے, اگر کوئی اسے نٹوریس بھی سمجھتا ہے, لیکن یہ بات سمجھانے کے طور پہ تو یہ قرآن میں موجود ہے.
پھر سورۃ البقرہ سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. یہی میں نے بات کی تھی کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو سفید داڑیوں والے تھے وہ تو بچوں کی طرح حضور کو دیکھتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. یہ ان کے ریفرنس ہے نہ کہ میں کہہ رہا ہوں. اور آخری جو چھکا الزامی جواب سورۃ المنافقون میں لکھا ہے کہ منافقین نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو کہا ذلیل. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے لیکن منافقین نہیں جانتے. اور زید ابن ارقم نے آ کے حضور کو شکایت کی. عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا, اس نے قسم اٹھا دی میں نے نہیں کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا, شکر ہے قرآن میں آ گیا, یہ خالی بخاری میں نہیں ہے. تو میں آج آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے, تو آپ مجھے کہیں گے میں نے ان کو ذلیل کہہ دیا. تو یہ تو قرآن نے کہا ہوا ہے, زید ابن ارقم نے شکایت کی ہوئی ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے, تو پہلے تو ان کے اوپر فتوے لگاؤ. تو ایسا نہیں. اسے کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نہ باشد. یعنی جب آپ کافر کی کوئی ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوتا. پھر دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا بھی مدد میرے ساتھ آئی. وہ اس طرح کہ پاکستان میں جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث, اسی میں سے اہل حدیث فرقے کا جو سب سے بڑا مولوی جو رمضان نشریات میں تمام ٹی وی چینلز پہ بیٹھتا ہے, خلیل الرحمان جاوید کراچی والا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پہ وہ چیز جاری کی. وہ اس لیے کی کہ وہ اردو لنگوسٹک جانتا ہے, وہ پنجابی نہیں ہے. اس سے جب عاقل صاحب جدہ والے نے پوچھا کہ یہ دیوبندی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں تقلید کے حوالے سے, تو ظاہر ہے ان کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب جس نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی ہے تو قوم میں جو بڑے بوڑھے ہیں مخالفین وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. میرے بھائیوں, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. تو خلیل الرحمان جاوید نے 1,24,000 انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ کل کا چھوکرا ٹائم قیامت تک جے ہوں جڑے منڈے ہونا تے خلیل الرحمان جاوید نو تے پھڑو نا تسی, انہوں نہیں پڑھیں گے, خود وابی بھی نہیں پڑھیں گے. ورنہ خلیل الرحمان جاوید کہے گا. اچھا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی آپ رجوع کر لیں. رجوع کس گل دا؟ اللہ کے بندو, جب میں قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں اس کے دلائل کو ذکر کر رہا ہوں, اس کے اوپر رجوع کرنے کا مطلب ہے میں لوگوں کو یہ بتاؤں میں گستاخ ہوں؟ رجوع تو اس بات پہ ہوتا ہے جو غلطی ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں رجوع ہے تو اس کے اوپر آپ شرعی حکم بیان کریں اور قرآن سے بھی بتائیں کہ قرآن سے یہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو جو منافقین نے گالی دی کہ یہ ذلیلوں کو ہم نکالیں گے, تو یہ گستاخی ہے کیا؟ نقل کفر کفر نہ باشد. تو یہ جاہل ہیں جان بوجھ کے. انہوں نے یہ جو جملہ کہا نا کہ اسی لیے میں بتاؤں FIR بھی میرے پہ کاٹی تھی انہوں نے, پہلی پیشی میں فارغ ہو گئی. کیوں؟ اس میں واضح لکھا ہوا تھا بھائی جج کے پاس بھی جائے گی, وہ کہے گا یار وہ تو کافروں کے حوالے سے کہہ رہا ہے. جج کو یہ بات اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ جج نے تو اسے اپنے دلائل میں دیکھنا ہے, اس نے یہ تو نہیں کہ میں انجینئر نو بدنام کرنا ہے, اس نے تو اپنے دلائل میں دیکھنا ہے. تو یہ بات اس طرح ہے نہیں ہے. ورنہ سب سے پہلے تو FIR کٹوا 1,24,000 منو FIR چاہیے نے, ایک FIR نہیں, انہیں سارے نبیوں نے کیا ہاں لے آؤ. آج جناب 1.5 سال گزر گیا کوئی رجوع نہیں, اور اے دیکھو وہابی آگے کہہ رہے جے ٹھیک ہے کہ جی معاذ اللہ, انہوں یہی نہیں پتا کہ معاذ اللہ لفظ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے. وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہے. تو وہ معاذ اللہ علی سرکار جڑی وہ بار بار آ کے کر رہا ہے, تو سرکار اپنے کار دی خبر لو. اچھا اس کے بعد چاہیے تھا نا ایک اپنا مولوی بھی قربان کر دیتے ہیں یار میری خاطر, کرتے ہیں نا, کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے. تو دیکھو اس دن تو پھر ٹھنڈے بھی پہ گئے, آستہ سے ٹھنڈے پہ رہے ہیں. جو چیزیں کٹ دے جے نا, میں اس نے چیز تو کٹنا نا. اور پھر میں نے حنیف قریشی صاحب کی وہ ویڈیو لگائی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے ہوں, ایک اسلام کا, تو مفتی پہ واجب ہے کہ اسے اسلام کا فتویٰ لگائے گا. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو, آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمر, خود ہی جج اور خود ہی قاضی, ایسے نہیں ہے.
مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو، جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ سوائے انجینئر صاحب کے یہ لکھنا بھول گئے تھے کہ انجینئر کی بات میں 100 کے 100 مطلب بھی ایمان کے ہوئے، تب بھی آپ نے کفر کا فتویٰ لگانا ہے۔ تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے جان بوجھ کے اسے اچھالا، اور یہ انہیں پتہ ہے یہ ایسی بات نہیں، یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی مجاہد ملت چڑھا دے میرے اوپر۔ اور میں آپ کے پلیٹ فارم ٹی ایل پی کے اس پلیٹ فارم سے ٹی ایل پی کے پبلک کو بتاؤں گا، تینوں مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے متاثرین ٹی ایل پی تھے، ٹی ایل پی کے رکن نہیں تھے جنہوں نے میرے اوپر 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی، تینوں معافیاں مانگ کے گئے ہیں۔ ابھی یہ تیسرا جو ہے اس کی تو ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے، بلکہ ادھر ہی سارا عشق رسول اس کا نکل گیا تھا۔ اور جن مولویوں نے اسے لانچ کر کے لکھا تھا نا غازی مدثر شہید، وہ آج اس کی ضمانت کے لیے 10 لاکھ کے مچلکے بھی نہیں بھر رہے۔ یار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی عاشق رسول اس کے 10 لاکھ کے مچلکے بھر کے اسے جیل سے تو نکلوائے۔ اس کی ماں ہم سے رابطہ کر رہی ہے کہ جی مولوی ہمیں چھوڑ گئے، آپ معاف کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں کیسے معاف کروں، ایک دفعہ تو آپ نکلوائیں، اس کے بعد ٹھیک ہے وہ ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دے دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ہم معاف کر دیں گے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ نکلوانے کے لیے میں معافی نہیں دے سکتا۔ وہ مجاہدین جنہوں نے مولوی جنہوں نے اس کو لانچ کیا، جس مدرسے والے نے اس کو لکھ کے دیا، ٹھیک ہے، وہ سارے 10 لاکھ اکٹھا کر کے دینا، ان کے لیے کیا ہے، وہ تو ایک دفعہ اپیل کریں گے، ان کو تو ویسے ہی چندے اکٹھے کرنے کی عادت ہے، تو نکلواؤ اس کو۔ یہ میں ریکویسٹ دل سے کر رہا ہوں، مجھے اس بچے پہ ترس آ رہا ہے، 17-18 سال کا بچہ ہے، اس کی آپ لوگوں نے زندگی برباد کر دی ہے، تو آپ نکلوائیں اس کے پیچھے جو رجسٹر پہ لکھ کے غازی شہید اس کو دے رہے تھے۔ کتنے غائب ہو؟ سارے منتاں مار کے اٹھتے جے تھے، معافیاں مانگ کے اٹھتے جے، ان کو دھوکہ دیا گیا۔ اس سے پہلے جو آیا اس نے کہا جی انجینئر صاحب نے قرآن اپنا لکھ لیا ہے، اندازہ کرو اعلیٰ حضرت ترجمہ رکھا جائے، میں دیکھ لو وہ اشلی تھانوی کا رکھا ہے، میں لکھے ہیں قرآن، جو آتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اور وہ اس کے پیچھے یہ مولوی ہوتے ہیں جو انہیں اکساتے ہیں، ان کا مقصد مجھ سے علمی اختلاف نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں ہم بندہ چڑھائیں گے، بندہ کوئی چڑھے نہ چڑھے تو آڈی منجی میں ٹھوک دیتی جائے، ہون تک میں جو کچھ کر دیتا جائے نا، اتنا کچھ میں ریکارڈ کیتا ہے کہ تواڈے بابیاں دی ملا کے کتاباں دے بھی انہیں صفحے نہیں جتنے گھنٹے میں بولیا وا، اللہ دے فضل نال منڈی تواڈی ٹھک گئی، ہوں جو مرضی کر لو، ہوں فی الحال جڑا اپنے فرقے دی حفاظت کرو، سیدھی جی گل جے، منو مارنے تو کچھ بھی نہیں لبنا، ہاں اس ذہن چ رکھنا۔ اچھا علی بھائی، آپ پہ ایک یہ اعتراض ہے، یہ میرا بھی اعتراض ہے کہ آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ جو حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، تو ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ایک نکاح پڑھایا ہے، تو وہاں پہ تو گانا کوئی نہیں تھا، کیا آپ نے وہ حرام نکاح پڑھایا ہے؟ اور یہاں تک کہ ہم نے بھی ساری زندگی اور صحابہ کے کئی نکاح ایسے ہیں جن میں گانا نہیں ہے، اور رسول اللہ کے نکاح میں کیا گانا تھا، تو کیا سارے نکاح فرق ہو گئے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں وہ حدیث جو ہے نا ابن ماجہ میں جامع ترمذی میں ہے، جو میں نے بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا یہ اناؤنسمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث کے پورے الفاظ ہیں گانا یا آواز کے ذریعے اناؤنسمنٹ، اور یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ مولوی جو چھپا کے نکاح کرتے ہیں نا اور اسے رجسٹر نہیں کراتے، جب مر جاتے ہیں تو جائیداد پھر کیسے تقسیم ہوگی، یہ میں نے اس میں کہا تھا کہ مولوی چھپ کے شادی نہ کریں، اعلانیہ کریں۔ اعلانیہ کرنے کے 2 طریقے ہیں، گانے کے ذریعے اور آواز کے ذریعے، یہ 2 طریقے ہیں اس حدیث میں موجود ہیں۔ تو میں نے کہا تھا جو لوگ کہہ رہے ہیں میوزک یا گانا حرام ہے، تو انہوں نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی، اور پھر میں نے بخاری سے حدیث پیش کی تھی کہ حضرت عائشہ کو حضور نے کہا کہ انصار مدینہ گانے کو پسند کرتے ہیں، تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی۔ میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اعلانیہ ہونا چاہیے، تو سرکار یہاں جو اعلانیہ نکاح ہوا ہے اس طرح کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، وہ 60-70 ہزار بندہ یوٹیوب تے ویکھ چکے، اعلان ہو چکا ہے، ایتھے بھی سارے بندے موجود سن۔ اب رہا گانا اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ ان کے اس جگہ میں ہوئی ہیں جہاں وہ شادی حال تھا، وہ یہاں تو نہیں ہونا تھا۔ اگر نبی علیہ السلام کے بھی کیس میں جب نبی السلام نے حضرت عائشہ سے کہا بخاری میں کہ گانے والی بھیجو، تو حضور نے یہ کہا تھا کہ مسجد میں جا کے وہ گانا گائے گی، وہ گھروں میں ہوگا، وہ گھروں میں ڈھولکی ہوئی ہے، بے فکر رہیں۔ اس کی اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو دے دیتے ہیں، اگے کے کڈو گے اس بعد قنوت نازلہ پڑھو گے، اپنے بابے ہوتے بزرگ ہوتے جنہوں نے تمہیں آج تک یہ گلاں نہیں سن دسیاں، تسی تیار ہو جاؤ کہ اسی انہوں نے لانتا بھیجاں گے تو میں انہوں نے گھر دی کوئی ویڈیو کٹ کے تمہیں دے دینا، وہ کچھ نکلے بھی نا تو انہوں کی ٹینشن ہوگی۔ تو وہ ظاہر مسجد میں یا اکیڈمی میں تو حضور نے نہیں نا حضرت عائشہ کو کہا کہ گانے والی پیج مسجد نبوی جا کے گانے گائے،
وہ تو گھر میں ہے نا. تو یہاں تو صرف وہ نکاح کے لیے آئے تھے, سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے میں ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا, تو وہ 15-20 بندے لے کے یہاں آ گئے. میں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کی. وہ آپ نے ایک اور چیز ہی نوٹ کی, رجسٹریشن بھی یہاں پہ نہیں ہوئی ہے. رجسٹریشن بھی وہاں پہ رجسٹرار بیٹھا تھا, وہ میرے پاس رجسٹر آئے گا, میں اس پہ سائن کر دوں گا. آدھی ایکٹیویٹیز یہاں ہوئی تھی, آدھی وہاں ہوئی تھی. انہیں جو اگر تسی تیار ہو اپنے بزرگاں تے لانتا بھیجنے واسطے, تو میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی کڈا لینا وا. میں تو اور کے چاہیے ایک بابے کا نام لے کے لانتا پواواں گا جنہوں نے تواڈے کولوں حدیثاں چھپائیاں نے. ٹھیک ہے, تہاڈی تسلی ہوگی ہن. بے شک, بے شک. آخری چیز کہ آخری نہیں اور پوچھو, منجی ٹھکواؤ. میں چاہنا ایک ٹی ایل پی والے منجی ٹھکوائے. پہلے بھی کہا سی ٹھکوا کے گیا ہے, اور تسی بھی ٹھکواؤ. اچھا, اس سوال کی آخری بات کہ بغیر حالی اعلان بندہ کر دے, گانا نہ گائے تو نکاح ہو جاتا ہے. ہاں ہاں, کیوں نہیں, اعلان کرے. مولوی چھپا کے دوسرے نکاح کرتے ہیں, اس کے بعد ان کی بیویاں رولتی ہیں, لیکن اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں نہ ہونا. وہ اعلان پتہ کیا کریں گے, اپنے لوگوں میں جو 2-4 وہاں کھڑے ہیں ان میں اعلان کریں گے. اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ڈکلیئرڈ بیوی آپ کی ہونی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ وہ انڈکلیئرڈ بیوی ہو. اعلان کا مطلب یہ ہے, یہ نہ مرنے کے بعد منظر عام پہ کوئی بیوی آ جائے. اعلانیہ کریں. اعلان سے مراد یہ نہیں ہے کہ 4 اپنے دوستوں کو بٹھا کے تو اعلان کریں, اور ساتھ رجسٹریشن بھی کریں. اب آپ کے کس حدیث میں لکھا ہے رجسٹریشن؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی. اس وقت لوگ 2 نمبر نہیں تھے کہ چھپ چھپا کے تو اس طرح کے نکاح کرتے تھے. گواہ جو ہے نا گردن کٹا دیتا تھا, گواہی سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. یہاں جو ہے نا وہ آپ کے مرید اتنے پکے ہیں کہ وہ آپ کے بیوی کے حق میں گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ نے چھپایا. وہ کہیں گے مولانا نے, پیر صاحب نے چھپایا, ہم نے بھی چھپا کے رکھنا ہے. آپ کے مریدین, آپ کے گواہان سارے جو ہے نا وہ آپ کے اندھے ماننے والے ہیں. اس لیے آج کے دور میں یہ رجسٹر کرانا ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, رجسٹر اگر یہ کرائیں نا تو ان کی بات کھل جائے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب, انہوں نے ایک ہی شادی کی ہوئی ہے. اچھا, اگر خدا نخواستہ انہوں نے دوسری شادی کی ہوتی نا اور اسے رجسٹر کرایا ہوتا, وہ جناب نیٹ پہ چڑھ دینا تھا سب کچھ. ظاہر ہے دیکھو مولوی تو آیا جی وہ کاغذ اوتھی. آج کل تو کچھ چیز چھپی رہ سکتی ہے, ایسے نہیں ہوتا. تو جو لوگ کرتے ہیں یا تو چھپا کے کرتے ہیں, اور اگر رجسٹر کرائیں گے چھپ نہیں سکتی. یہ اصل مسئلہ انہیں کو جنہوں نے 3 شادیاں چھپا کے کی ہوئی ہیں. جی جی کی ہوئی ہیں. شادیوں کے بغیر بھی عورتیں رکھی ہوئی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہمیں تو یہ بھی خبر ہے علماء کے بارے میں. اچھا علی بھائی, ایک سیکنڈ لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ پوری امت کا اجماع کہ سب سے زیادہ رتبے میں جو دنیا میں بلند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا ایک اصول ہے جو آپ پیش کیا کرتے ہیں کہ جو رتبے میں بلند ہے نا, جو چیز اس سے ثابت نہیں ہے وہ نیچے درجے والے نہیں مانی جائے گی. جیسا کہ رسول اللہ نے مردے زندے نہیں کیے, اور یہ بریلویوں کے منصوب ہے کہ غوث اعظم نے مردے زندے کیے ہیں, اور رسول اللہ ہواؤں میں نہیں اڑے. لیکن جو بریلویوں کی کچھ ایسی ہیں کہ ہمارا بابا ہوا میں اڑ گیا, ہمارا بابا یہ کر گیا, ہمارا بابا وہ کر گیا. تو کیا جو چیز رسول اللہ ثابت نہیں ہے وہ کیا چھوٹی کی نہیں مانی جائے گی؟ اگر یہی اصول ہم قرآن کے ساتھ رکھیں تو قرآن میں کئی جگہ ایسے ہے کہ جیسے رسول حضرت مریم کیا کہ وہ درخت کے ساتھ بیٹھی اور انہوں نے کھجوریں کھائی تازہ, اور ہم حدیثیں دیکھیں تو رسول اللہ کے پاس تو کئی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. اچھا, حضرت عیسیٰ نے کیا, رسول اللہ نے نہیں کیا. حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ حکومت دی, رسول اللہ کو تو نہیں دی. تو کیا پھر ہم اگر آپ ہی کا اصول اپنائیں تو کیا یہ باقی ساری قرآن کی کہانی؟ یہ ہمارا اصول نہیں, یہ بریلویوں کا اصول ہے. ہم تو اس اصول کو فراڈ سمجھتے ہیں کہ جس بھی دنیا کے شخص کو کوئی فضیلت دی گئی ہے وہ نبی علیہ السلام کے حق میں ماننا, ہم اس اصول کو فراڈ سمجھتے ہیں. یہ میرا تو اس کے خلاف ویڈیو ہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کی اوور آل فضیلت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کی ہر خوبی آپ کے اندر موجود ہو. بے شک, ٹھیک ہے نا, یہ ہے اصل مسئلہ. بریلوی جب کہتے ہیں نا کہ تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ نبی علیہ السلام کو دیے گئے ہیں, یہ جھوٹ ہے. میں پھکا دیتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا, اور قرآن نے اسے معجزہ کہا ہے سورہ مریم میں کہ ہم تجھے اور تیرے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. تو نبی علیہ السلام کے والد محترم تو تھے. تو کیا یہ فضیلت رسول اللہ کے لیے ثابت ہے؟ کوئی بریلوی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ تو پھر اگر تمہارا اصول مانا جائے کہ تمام انبیاء کی فضیلت کمبائنڈ ہے حضور کے اندر تو فیل ہو گیا. اچھا, بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے, سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقی تمام انبیاء پہ فضیلت ہے. قرآن میں آیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ وہ کلام کیا جو کہ کلام کرنے کا حق تھا. یہ فضیلت اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے شب معراج آسمانوں پہ. دنیا میں اللہ نے ایک بندے کے ساتھ کلام کیا, وہ موسیٰ ہے علیہ السلام. تو یہ فضیلت حضور کو حاصل نہیں ہے. اوور آل فضیلت نبی علیہ السلام کو ہے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ
انبیاء کرام کی امامت فرمائی نبی علیہ السلام نے. یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے کہ تمام نبیوں کی چیزیں جمع کر کے حضور میں ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ بھی ہوں تب بھی کلی فضیلت نبی علیہ السلام کی ہے, آپ امام الانبیاء ہیں. یہ عقیدہ ہی فراڈ ہے. اب آ جائیں اس طرف جو دوسرا جز ہے, اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. وہ بھی میں نے کبھی بیان نہیں کی یہ بات کہ جو کم فضیلت والا ہے وہ اپنے سے بڑے والی فضیلت جس شخص کی ہے اس کو جو خوبی نہیں دی گئی وہ اس کو دی گئی ہے. میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا. میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا امتی ہو. میں نے اگلے انبیاء سے نہیں کمپیئر کیا کہ نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کو بھی کرنا نہیں. میں نے کہا تھا کہ جو فضیلت نبی علیہ السلام کو نہیں دی گئی ان کے نام کے اوپر ان کے ماننے والے بابوں میں آپ کلیم نہیں کر سکتے. یہ میں نے بات کی تھی. اگلے انبیاء کے ساتھ نہیں اسے جوڑا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس امت کے ساتھ کہ جو نبی علیہ السلام دیکھیں مثلا یہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو ہے پردہ کرتے تھے کیونکہ جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا. کتنا زیادہ پھر دین کا دشمن تھا یہ انسان. حضور تو پوری زندگی اپنی اس پہ گزار دی کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں, اور ایک بندہ چاہتا ہے کہ لوگ کلمہ ہی نہ پڑھیں اس کے لیے وہ نقاب کرتا ہے. قرآن میں آیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, اے نبی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لو گے اس کم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بازید بستامی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے. پھر ہم کہتے ہیں نا کہ یار حضور کو دیکھ کے بجال نے تو کلمہ نہیں پڑھا, بازید بستامی کو دیکھ کے کیسے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے. ہاں علمی دلائل سے چاہے نبی علیہ السلام قائل کریں یا آج کا کوئی انسان کرے وہ کسی کو کلمہ پڑھا سکتا ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے. اچھا من دسو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھانا ایک تے جعلی گل سی, وہ ہو گیا ولی اللہ. جیڑا ہندوؤں نو کیمرے میں کلمہ پڑھا رہا ہے وہ ولی اللہ کیوں نہیں بریلویوں دے نزدیک؟ ویسے میرا ایک سوال ہے, اگر میں ٹی ایل پی والوں سے پوچھوں کہ ذاکر نائک نے ہزاروں چلے احتیاطاً سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ کلمہ پڑھائے وہ ولی اللہ ہوتا ہے, ذاکر نائک کو ولی اللہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کہنا ہے وہ تو یزید کو رضی اللہ کہتا ہے, وہ کافر ہو گیا بس. جیڑا یزید نو رضی اللہ نو کہے ٹھیک ہے اودی اے بزرگی فارغ, جیڑا اپنے نا دے کلمے پڑھاوے, جو یہ کہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, ہم اس کو کہاں سے بابا مانے؟ اور جیڑا اپنا نا ہی یزید رکھ لے ابو یزید اور کہے میں جعفر دا مرید ہاں, جعفر دے مرید تے آج اپنے پتر دا نا یزید نہ رکھن. تو ڈائریکٹ مرید ہو کے رکھی بیٹھے, یا مرید نہیں ہے یا تو ڈنڈی ماری ہے. ویسے مرید کوئی نہیں جے, کیونکہ امام جعفر علیہ السلام کی وفات کے بھی آلموسٹ 50 سال کے بعد بازید پیدا ہوا ہے. اس کی تو ملاقات ہی کوئی نہیں ثابت. وہ کہتے قبر جا کے مرید ہوا ایسی, پتہ نہیں کدی قبر تے گیا تھے کتنے مرید ہوا ہے, کہانی ہے ساری. تو مجھے بتائیں اگر ذاکر نائک کے غلط عقیدوں کی وجہ سے بقول ان کے اس کا کلمہ پڑھانا فارغ ہے تو تواڈے بابیاں دے غلط عقیدے مطلب تواڈے بابیاں دے کلمے فارغ نہیں. اور اس میں دلیل یہ ہے بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں آپ ذاکر نائک کو فاسق مانیں, ہم آپ کے بابوں کو فاسق مانیں گے, ہم دلیل وہ مانیں گے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. جی اچھا جی بھائی, ایک آخری اختلاف جو میرا آپ سے اختلاف ہے کہ آپ اکثر ویڈیو میں اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے آپ نے کہا ان کے اندر ایک مجدد آیا ہے. نہیں, یہ تو میں نے ٹونٹ کیا ہے. نہیں, میں نے مجدد کا دعویٰ نہیں کیا. مجدد کا دعویٰ تو ان کے ابے نے کیا ہے, شیخ احمد سرندی نے, جس کو بابا خادم رضوی بھی بڑا کوٹ کرتے تھے. ہم خادم رضوی صاحب اور ان کے پورے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ شیخ احمد سرندی سے پوچھو جو تم نے اپنے آپ کو 1000 سال کا مجدد کہا ہے, مجھے کوئی ضعیف روایت دکھاؤ. مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے, ابو داؤد اور حاکم میں حدیث موجود ہے. اس نے خود اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا اور اس نے کہا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا اس کا کچھ حصہ مادی کو بھی ملے گا. اپنے آپ کو مادی تو بڑا سمجھتا ہے. اور اس نے کہا اس امت میں اگر کوئی نبی ہوا, یہ مکتوبات میں وہ لکھ رہا ہے, تو وہ فقہ حنفی والوں میں سے ہوگا. اور عیسیٰ ابن مریم بھی اترے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر انہوں پھر شرم آئی کہ تو لوگ میرے پیچھے پہ آ جان گے لٹھ لے کے. انہیں کہا نہیں, وہ ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار انہوں کا اجتہاد بخاری مسلم تو ملے گا, مسلم شریف میں حدیث ہے, وہ تمہیں اللہ کے نبی کی کتاب اور ان کی سنت کے مطابق چلائیں گے, یعنی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق, فقہ حنفی کے مطابق نہیں. میں نے کبھی اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا میرے بھائی. میں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیفینیشن کرتے ہیں نا یہ بھی ٹونٹ کے طور پہ, جیسے وابیوں کا خدا, وابیوں کا خدا, یہ کہتے ہیں کہ جو غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے اور جو بڑے لیول کا بگاڑ دور کرتا ہے. احمد بریلوی مجدد کیوں ہے؟ کیا اس نے ایسا کارنامہ کیا جو باقی لوگوں نے نہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی تھی انہوں نے گستاخوں کو ننگا کیا. مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت نے زیادہ گستاخ ننگے کیتے نہیں یا میں؟
जिन्ना होते आला हजरत मट्टी पा के गए चिश्ती रसूलुल्लाह होते और सबा सनाबल दी तारीफ की थी फतावा रज़विया जिसमें ये मौजूद थी। मैंने तो आला हजरत के भी वो सारी चीजें नंगी कर दी हैं। तो वड्डा मुजद्दिद कौन है, आला हजरत या मैं? ये मैंने टॉन्ट के तौर पे बात की है, इल्जामी जवाब के तौर पे। मतलब ये नहीं कि मैंने इसको क्लेम करके कोई मदरसा खड़ा करना है या चंदा बुक है, चंदा बुक मदरसे तो ये तो आला हजरत और अशरी थानवी इन लोगों के काम है, मेरे तो काम नहीं है। मैं इनको टॉन्ट करते हुए कहता हूं कि जिन बातों के ऊपर तुम मुजद्दिद लोगों को डिक्लेयर करते थे, मुझे उन बातों के ऊपर दज्जाल कहते हो और इस्लाम से बाहर निकालते हो। होना तो चाहिए था कि उसमें मुझे बड़ा मुजद्दिद डिक्लेयर करते अपने उसूल पे। मैं नहीं कह रहा कि मुझे कोई कहे, मैंने इसमें से क्या निकालना है। अगर कह भी लें यार तुम्हारे मुजद्दिद को दूसरे नहीं मानते हैं, तुम्हारे किए हुए अगर मुजद्दिद मुझे डिक्लेयर कर दो तो मुझे किधर मान लेना किसी ने? क्या आला हजरत को मुजद्दिद मान लिया देवबंदियों ने? तो अगर बरेलवी मुझे आला हजरत मुजद्दिद भी कह रहे तो देवबंदियों ने फिर भी नहीं मानना, बनू तो कुछ भी ले बढ़ाओ दे चुप। मैं ये टॉन्ट के तौर पर, इल्जामी जवाब के तौर पर बात करता हूं। क्लेम नहीं करता कि मैं को मुजद्दिद हूं। ये क्लेम तो आपके बाबे करते रहे, हमने तो कभी भी क्लेम नहीं किया। हम तो कहते हैं एक आम मुसलमान है, मुझे बताएं, मैं तो सादा सा मुसलमान, मेरे नाम के साथ कभी आपने देखा है मेरी वीडियो में लिखा हो हाफिज़हुल्लाह ताला, ठीक है, या हजरत मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, हजरत मौलाना, ये सारे अलकाबात जो आप लोग लिखते हैं। हाँ, मेरा कोई स्टूडेंट इस तरह के कोई जुमला कहीं बोल दे एक आध, मेरे भाई वो मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वो तो आपको पता है हर तरह की अकीदत है। अगर आपके अंदर अकीदत रखने वाले लोग हैं तो वही उन्हीं तोहफों में से कुछ तोहफे हम पे भी मुसल्लत हो गए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो अकायद और नजरियात हैं वो जिम्मेदार उलमा ने बयान किए। अब मुजद्दिद अफसानी कैसे जान छुड़ाए, उसने खुद अपने आप को मुजद्दिद कहा है। अब तो मैं नहीं कह सकता कि ये किसी ने उनकी तरफ मंसूब कर दिया, तो उसने खुद अपने आप को मकतूबात में कहा मैं मुजद्दिद हूं 1000 साल का। तो उसके बारे में पहले शरीय हुक्म बताए ना कि जो आखिरी मुजद्दिद था उसकी तो तारीफ आई अबू दाऊद मुस्नद अहमद में, इमाम महदी। तो शेख अहमद सरंदी को 1000 साल का मुजद्दिद किस हदीस के अंदर डिक्लेयर किया गया? ऐवी कहानियां बनाई हुई इन्होंने। अच्छा जी भाई, लास्ट खाली सवाल है, ये लास्ट तो बहुत सारे हो चुके हैं, चले एक और लास्ट ये हाली पूछना है मैंने कि या रसूलुल्लाह कहना कैसा है? या रसूलुल्लाह हम नमाज में कहते हैं, बुखारी मुस्लिम में है कि जब तुम या रसूलुल्लाह कहोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो ज़मीन व आसमान में जहाँ जहाँ अल्लाह के नेक बंदे हैं उन तक तुम्हारा सलाम पहुँच जाएगा। तो या रसूलुल्लाह कहने के हम कायल हैं, हम कब्र रसूल पे भी अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, साहबा की सुन्नत है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, सुन कुबरा अल बैहकी में, यहाँ पे भी हम नमाज में पढ़ते हैं, हमारा सलाम हमारे नबी तक पहुँचा रहा है अल्लाह ताला, बिल्कुल हमारा यकीन है। या रसूलुल्लाह मदद नहीं कहना, हाँ बस जितना है नमाज में वही कहें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह भी कहें। अजान से पहले ना पढ़े, अजान खत्म करके स्पीकर ऑफ करके उसके बाद पढ़े। मुस्लिम में हदीस है जो अजान का जवाब दे दुरूशी पढ़े, अल वसीला वाली दुआ मांगे, मेरी शफाअत उसके लिए हलाल हो जाएगी, ये करें। और ये भी ना करें कि जिस दिन बिजली ना हो उस दिन सलातो सलाम ही कोई ना पढ़े। क्योंकि ये बरेलवी ना अल अदबुल मुफरद की जो किताब है ना, उसमें से एक पेज नंबर 70 का हवाला है, वो पेश करते हैं। वो तो बड़ा गुस्ताखाना वाला है। जी जी, मैं आपको बताता हूँ कि वो जिस पाँव सोया हुआ था तो उसने कहा था या मोहम्मद कहना ही आराम है। सूरह हुजरात में है कि नबी को ऐसे ना पुकारो जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो। आला हजरत खुद कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को या रसूलुल्लाह कहा जाएगा, या मोहम्मद कहना गुस्ताखी है। ये गुस्ताखाना इबारत पेश करते हैं अल-अदबुल मुफरद से, वो रवायत ही ज़ईफ है, अबू इसहाक मुदल्लिस से आन से रवायत कर रहे हैं। उसमें अगर या मोहम्मद माने तो पहले तो ये मसला, और उन्होंने या मोहम्मद अल मदद नहीं कहा था, वो सिर्फ कहा था जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना उसको याद करें। तो आप कहें लब्बैक या रसूलल्लाह, कहें, कौन कह रहा है? अल मदद या मोहम्मद तो नहीं उन्होंने कहा, और या मोहम्मद तो कहना ही गुस्ताखी है, वो या मोहम्मद उसको नहीं कहना चाहिए था। वैसे तो रवायत ही वो जाली है, लेकिन अगर ये माने तो सूरह हुजरात के तहत वो गुस्ताखी की है। खुद आला हजरत कहते हैं या मोहम्मद नहीं कहना, तो मुझे बताया वो या मोहम्मद अली रवायत हमें को पेश करते हैं, यानी वो गुस्ताखी की और आप हमें दलील के तौर पे पेश कर रहे हैं। उसमें या रसूलुल्लाह होना चाहिए था। इस तरीके से वो तारीख इब्न कसीर से अल बिदाया से पेश करते हैं कि साहबा ने नारा लगाया था या रसूलुल्लाह का, तो लगाए ना, कौन मना कर रहा है? हाँ, आप अल मदद या रसूलुल्लाह ना कहें, आप कहें लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या हुसैन कहें, कोई अर्ज नहीं, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, कोई अर्ज नहीं। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हमारा जो मेरा मेन मकसद था यहाँ पे आना, पहले सबसे पहले मेरी अपनी इस्लाह थी, और उसके बाद जो मेरे लोहाकीन मेरे दोस्त हैं उन्हीं की इस्लाह के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। और सबसे यही गुजारिश है कि अगर किसी का कोई भी गिला है या कोई भी इतराज़ है तो अली भाई से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई आ नहीं सकता तो लाइव सेशन बिलाल भाई हमारे करते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। मेरे तो जो इतराज़ात थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो 10 थे वो लेके आया था, घर मैंने 12-13 दिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लियर हैं। और भी कोई इतराज़ात होंगे भाई हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। मेरा यहाँ मकसद ना TLP को टाउंट कराना है, ना देवबंदियों को है, ना अहले हदीसियों को है, ना किसी को है। मैं आया हूँ अपने मनज पे आया हूँ, अपने इतराज़ात पे आया हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आया हूँ। मेरा किसी को टाउंट कराना नहीं है, ना अपने भाई को है, ना अपने अलवाइकीन को है,
ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. علی بھائی بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. دیکھیں آپ باقیوں کو تو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، مجھے تو آپ نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی. اتنا آپ کا اعتماد ہے کہ آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ علی بھائی آپ کو بھی تنگ کرنا مقصد نہیں تھا، سیکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا برا نہیں ماننا. الحمدللہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی. آپ اور آگے کریں سوال انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر.